ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مسز سعدیہ حامد کے ساتھ اسٹریس کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. مسز سعدیہ، جیسے کہ بات ہو رہی تھی اسٹریس کے بارے میں، آپ نے بتایا تھا کہ اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے. ہماری زندگی کو بنانے میں بھی اس کا بہت اہم کردار ہوتا ہے اور اس کو بگاڑنے میں بھی. اسی طرح سے اگر بات کی جائے، جب اسٹریس حد سے زیادہ تجاوز کر جاتا ہے، ہمارے یہاں عموماً یہ دیکھا گیا کہ نفسیاتی معاملات میں لوگ معالج سے رجوع نہیں کرتے، لہٰذا تشخیص بھی نہیں ہو پاتی اور بہت ساری بیماریاں جب تک اس حد سے زیادہ تجاوز نہ کر جائیں کہ انسان کوئی کام کاج کرنے کے قابل نہیں ہوتا، اور جب تک اس کو دوسرے لوگ پکڑ کر ڈاکٹر کے پاس نہ لائیں تو تب تک وہ ڈاکٹر کے پاس آتا نہیں. اسی طرح سے اگر بات کی جائے اسٹریس کی، تو اسٹریس کی بنیاد پر اس طرح کی لاپرواہی کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، اسٹریس کی بنیاد پہ اس طرح خطرناک ہو سکتی ہے کہ اس سے اگر آپ ریلیٹ دیکھیں تو سارے میڈیکل پرابلمس آتے ہیں. ایک بندہ اگر اسٹریس میں ہوگا تو اس کے کارڈک پرابلم ہونے کے چانسز ہوں گے، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے. اس کے علاوہ اس کے باڈی کا پورا سسٹم ڈسٹرب ہو رہا ہوتا ہے. ایون کہ جو ہمارا پری میچور جو ہمارے دانتوں میں پرابلم ہوتا ہے، اس کا تعلق بھی اسٹریس سے نظر آتا ہے. پوری باڈی ہماری افیکٹڈ ہوتی ہے. اب اگر اسٹریس کو آپ لانگ ٹرم لے کے چل رہے ہیں تو آپ کو ڈفرینٹ میڈیکل پرابلمس آ رہے ہیں. وہ میڈیکل پرابلمس خود آپ کے لیے بہت بڑا اسٹریس بن جائیں گے. تو بجائے اس کے کہ وہ اسٹریس آپ کا وہاں پہنچے کہ آپ کے میڈیکل پرابلم اسٹارٹ ہو جائیں، اگر ارلی اسٹیج میں اس کو کور کر لیا جائے تو کیا برا بھی. جیسے میڈیکل پرابلمس ہوتے ہیں، ہم اس کے پاس ڈاکٹر کے پاس جانے میں کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہوتا. ہمیں ٹائیفائڈ ہوتا ہے، ملیریا ہوتا ہے، ہم اسی لیے جا رہے ہوتے ہیں. تو ہماری باڈی جب بیمار ہو سکتی ہے تو ہمارا ذہن کیوں نہیں ڈسٹرب ہو سکتا ہے؟ وہ بھی ڈسٹرب ہو سکتا ہے. اگر وہ ڈسٹرب ہوا ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، ٹریٹمنٹ کرائیں اور اپنی پرفارمنس اور اپنی لائف کو ہیلدی کریں. تو لوگوں کو اس کو سمجھنا چاہیے اس چیز کو کہ اسٹریس سے کتنے سارے میڈیکل پرابلم آ رہے ہیں. سیروسز ہے، کینسر تک میں اس کا آتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہیلنگ اتنی بہتر نہیں رہ پاتی کیونکہ امیون سسٹم پورا ڈسٹرب ہو جاتا ہے نا، تو اس کے ساتھ ساری چیزیں افیکٹڈ ہو جاتی ہیں ادھر. اچھا، اسی طرح سے اگر بات کی جائے ایک نارمل انسان کی، جو کہ شاید آج سے 10-20 سال پہلے ہوا کرتا تھا، کیونکہ تب اسٹریس کا اتنا زیادہ کانسیپٹ تھا نہیں، اور اس وقت میں دیکھا جائے تو اتفاقاً اسٹریس اتنا زیادہ نظر بھی نہیں آتا. تو کیا ہماری اپنی باڈی میں کوئی ایسا میکینزم پایا جاتا ہے جس کے ذریعے نارمل یا ڈیلی لائف کے جو روٹین اسٹریسز ہمارے پاس آتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کسی طرح سے کوپ اپ کرتے ہوں؟ دیکھیے، جہاں تک آپ پہلے لائف میں کہہ رہے ہیں 10-15 سال پہلے ہمارے پاس اسٹریس اتنا نظر نہیں آتا تھا. اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ آج کل اگر اسٹریس دیکھیں تو نمبر 1 پہ جو ہمارا پرابلم آ رہا ہے وہ فائنینشیل آ رہا ہے. لوگ فائنینشیل ایشوز پہ اتنے زیادہ پریشان ہیں اور ڈسٹرب ہیں. اس کے علاوہ ہمارا جو سیکنڈ پرابلم آ رہا ہے وہ ہمارا ریلیشن شپ پرابلم آ رہا ہے. تھرڈ ہمارا آفس ریلیٹڈ پرابلمس آ رہے ہیں. اور فورتھ پہ ہمارا ہیلتھ پرابلم آ رہا ہے. کیا 20 سال پہلے ہم لوگ فائنینشیلی طور پہ اتنے پریشان ہوتے تھے جتنے آج ہیں؟ نہیں ہوتا تھا. کیا 20 سال پہلے ریلیشن شپ کتنے پرابلمس ہیں جو آج ہیں؟ آج ہر بندہ بیزی ہے، ایک دوسرے کو ٹائم نہیں دے رہی. ایون کہ فیملی ایک دوسرے کو ٹائم نہیں دے رہی. پیرنٹس بچوں کو نہیں دے رہے ہیں، بچے پیرنٹس کو ٹائم نہیں دے رہے ہیں. اس سے جو آئسولیشن ہو رہا ہے، لوگ اپنے آپ کو سوشلی بالکل آئسولیٹ فیل کرنے لگے ہیں. یہ تمام چیزیں ہیں جو اسٹریس کو بڑھا رہی ہیں. تو پہلے اور اب کے ٹائم میں یہ بہت بڑا ڈفرینس ہے، جس کی وجہ سے آج ہمیں اسٹریس بہت نظر آ رہا ہے لوگوں کی لائف میں. اگر ہم اس ٹائم کو آج اپنا لیتے ہیں تو میرے خیال میں آج بھی ہم اسٹریس کو کم کر سکتے ہیں. جی. اچھا، آپ نے بتایا تھا کہ پاسٹ ایکسپیرینسز کی بنیاد پر انسان کے اندر اسٹریس لینے کی کیپیسٹی بڑھ سکتی ہے اور اس سے کوپ اپ کرنے کی کیپیسٹی بھی بہتر ہو سکتی ہے. تو کیا پرورش کے اندر کوئی ایسی جگہ پائی جاتی ہے جس کے اوپر توجہ دے کر بچے کو اس قابل بنایا جائے کہ آنے والی زندگی میں وہ اسٹریس کم لے سکے؟ دیکھیے، ہر انسان کی زندگی میں بچپن، چائلڈہڈ سب سے امپورٹنٹ لائف کا پارٹ ہے. چائلڈہڈ اگر وہ ہیلتھی ہے، اگر ایک بچے کی آپ نیڈس کو پورا کر رہے ہو، اس کو اٹینشن دے رہے ہیں، لو دے رہے ہیں، اور گھر کا ماحول پرسکون ہے، تو اس کی پرسنالٹی ہیلدی پرسنالٹی ہوگی، اسٹرانگ پرسنالٹی ہوگی، جو آگے جا کے اسٹریس کو زیادہ اچھا ٹالریٹ کر سکتی ہے. لیکن ایسا گھر آنا جہاں بچے کو چائلڈ ابیوز کے طور پہ فزیکلی ہے، ایموشنلی ہے، سیکچولی ہے، ابیوز کیا جا رہا ہے، ہیراس کیا جا رہا ہے اس بچے کو، یا اس کی نیڈس کی کیئر نہیں کی جا رہی ہے، وہاں بچے بچپن میں ہی فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں. بچپن میں ہی وہ اسٹریس لینا شروع کر دیتے ہیں. جب وہ ایک بندہ ایک اسٹریس لے چکا ہے، اتنا پریشان ہو چکا ہے، اب آگے لائف میں جب اس کو پریشان ہوگا تو اس کے پاس تو گنجائش ہی نہیں ہے، برداشت کی قوت ہی نہیں ہے، بہت زیادہ جانے کے چانسز ہوتے ہیں. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے گھر کے ماحول کو اسپیشلی بہت فوکس کریں.
بچوں کے چائلڈہڈ کو بہت فوکس کریں، اس کو بہت ہی اچھا، بہت ہیلدی ہونا چاہیے بچوں کا چائلڈہڈ، تو ہم اپنے معاشرے سے ان تمام چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب سٹریس حد سے زیادہ تجاوز کر جاتا ہے تو لوگوں کے اندر ایک لاپرواہی آ جاتی ہے، جس کی بنیاد پر شاید وہ سٹریس لینا کم کر دیتے ہیں، یا یوں سمجھ لیں کہ کبھی کبھی یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ تھوڑے سے زیادہ ریئیکشنری ہو جاتے ہیں، یعنی جلدی وہ ریئیکشن دیتے ہیں، اگریشن وغیرہ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کیا اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک نارمل ریئیکشن ہے کہ آپ اپنے اندر لاپرواہی پیدا کر کے جو بڑھے ہوئے سٹریس کو کمپنسیٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ جہاں تک آپ لاپرواہی کی بات کر رہے ہیں، اس میں کہتے ہیں ایک لرن ہیلپ لیسنس آ جاتی ہے۔ فار ایگزامپل انسان لرن کر لیتا ہے کہ میرے جدوجہد کا، میرے اسٹرگل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، مجھے تو ناکام ہونا ہی ہے، تو وہ اسٹرگل کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ جب ہم اسٹریس ہماری لائف میں آ رہا ہے اور ہم اس کو نکلنے کے لیے اسٹرگل ہی نہیں کر رہے ہیں، تو وہ تو پرسسٹ ہو جائے گا نا ہماری لائف میں۔ تو وہ لوگ جو لرن ہیلپ لیسنس میں چلے جاتے ہیں، ان کی لائف میں پھر وہ اسٹریس کے لیے ورک کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں اور اسٹریس بڑھ جاتا ہے۔ اور جہاں آپ ایگریشن کی بات کر رہے ہیں، وہ بیسیکلی اسٹریس کو ہینڈل کرنے کا ایک طریقہ ہے جو کہ انہیلدی ہے، لیکن لوگ اس طرح اسٹریس کو ہینڈل کرتے ہیں کہ اپنی سارا اسٹریس وہ اینگر پہ اور اپنے ایگریسو بیہیویئر پہ نکال دیتے ہیں۔ تو یہ ایک میکینزم ہے جس کے ذریعے وہ مینیج کر رہے ہوتے ہیں اپنے اسٹریس کو انہیلدی وے۔ اچھا، اسی طرح سے مردوں کی اگر بات کی جائے تو ورک سٹریس ایک ایسی چیز ہے جو بار بار سامنے آتی رہتی ہے۔ اکثر و بیشتر لوگ اس چیز کو صحیح طور پر جج نہیں کر پاتے کہ کس چیز کو کب کہاں پر ترجیح دینی چاہیے۔ فار ایگزامپل بہت سارے لوگ اپنا کام آفس کا گھر پر لے آتے ہیں، جس کے بعد مسائل شروع ہوتے ہیں، یا اسی طرح سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو آفس میں مسائل ان کو درپیش آئے اس کا غصہ گھر پر نکالتے ہیں، تب بھی مسائل درپیش آنے لگتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ورک سٹریس ایک ایسی چیز ہے جو بہت سارے لوگ جس کی بنیاد پر بہت سفر کر رہے ہیں۔ اس چیز کو کوپ اپ کرنے کے لیے یا پرسنل لیول پر مینیج کرنے کے لیے انسان کو اپنی زندگی میں کیسی تبدیلیاں لانی چاہیے؟ آفس لیول پر ورک کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک کانسیپٹ ہے آفس لیول پہ کہ لوگ پیسیو وے میں ورک کر رہے ہوتے ہیں یا ایگریسو ہوتے ہیں۔ پیسیو یہ کہ آپ نو نہیں کہہ سکتے لوگوں کو۔ فار ایگزامپل آپ کے پاس ورک لوڈ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میں اتنا کام کر سکتا ہوں، اس کے بعد میں کام نہیں کر سکتا، تو آپ ایزیلی کہہ دو کہ ٹھیک ہے میں نہیں کر سکتا، نو کر دو آپ۔ لیکن جب آپ نو نہیں کہہ رہے ہوتے، نو کہنے میں آپ کو پرابلم ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ سارا پریشر آپ کے اوپر آ رہا ہوتا ہے۔ جب آپ کے اوپر پریشر آ رہا ہوگا تو ظاہر اسٹریس آپ کا ہو جائے گا، پھر آپ اسے گھر بھی لے کے جائیں گے، پھر آپ غصہ بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے۔ تو آفس لیول پہ جن چیزوں کو بہت فوکس کرنا چاہیے تاکہ ورک لوڈ کم ہو، اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایک 3-4 گھنٹے کے بعد ورکرز کو، امپلائیز کو ضرور ایک ٹائم پیریڈ دینا چاہیے جس کو بریک کہتے ہیں، جس میں کوئی ورک نہیں ہوگا۔ صرف آپ 15 منٹس کا دے دیں، آپ ٹی بریک کے طور پہ کہہ دیں آپ، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے جب آپ چھوٹے چھوٹے بریک دے رہے ہوتے ہیں تھوڑے تھوڑے ٹائم کے بعد، تو ان کی پرفارمنس بہتر ہوتی ہے اور ان کی کنسنٹریشن بہتر ہوتی ہے۔ پلس آفس کے ماحول میں کمیونیکیشن بہت بہتر ہونا چاہیے۔ آپس میں اگر ایک دوسرے کے ساتھ کوئی پرابلم ہے تو ایزیلی کمیونیکیٹ کر لیں۔ جہاں کمیونیکیشن بہتر نہیں ہوتا وہاں کے ماحول میں اسٹریس زیادہ ہوتا ہے۔ تھرڈ یہ ہے کہ لیجرس ٹائم ہونا چاہیے آفس میں، مطلب پکنک کا پروگرام ہونا چاہیے، سال میں 1-2 دفعہ پکنک پہ چلے گئے، باہر آؤٹنگ پہ چلے گئے، اس سے ان کا ریلیشن شپ بہتر ہوتا ہے، جو آپس میں ایک ریزسٹنس ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو ان 3-4 چیزوں کو اگر ہم فوکس کر لیں اور ورک کے لیے ایک لمٹ رکھیں، فار ایگزامپل اگر 9 to 5 ہمارا ٹائم ہے تو 9 to 5 ٹائم ہے، 9 سے ہم اسے 10 تک نہیں لے کے جانا چاہیے۔ اگر ہم ایک لمٹ سے زیادہ ٹائم ورک کریں گے تو ظاہر ہے ہمارے اندر باڈی میں ہارمونل چینجز ہو رہے ہوتے ہیں جو ہمارے اندر اسٹریس پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک بالکل اسٹرکچر، ایک پروگرام ہونا چاہیے کہ یہ آپ کی ٹائمنگ ہے، یہ آپ کی ورکنگ ہے، بالکل کلیئر کٹ چیزیں ہوں جہاں لوگوں میں یہ نہ ہو کہ اب کیا ہوگا، یہ چیز ان کے مائنڈ میں نہ ہو۔ تو چند چیزوں کو اگر ہم فوکس کر لیں تو ہم آفس کے اسٹریس کو کم کر سکتے ہیں۔ ویسے ساتھی یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں۔ ناظرین وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا، بریک سے واپس آ کر اسٹریس کے متعلق مزید بات کی جائے گی۔ اسٹے ود اس۔